اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ، سلمہ بن ہشام اور ولید بن ولید رضی اللہ عنہم کو نجات دے. اے اللہ بے بس مسلمانوں کو نجات دے. اے اللہ قبیلہ مضر کے لوگوں کو سختی کے ساتھ پیس ڈال اور ان پر ایسی قحط سالی بھیج جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 6940. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی شیرینی پالے گا. اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہوں. دوسرے یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ ہی کے لیے کرے. تیسرے یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹ کر جانا اتنا ناگوار ہو جیسے آگ میں پھینک دیا جانا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6941. سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا کہ اسلام لانے کی وجہ سے مکہ معظمہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے باندھ دیا تھا، اور اب جو کچھ تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہے اس پر اگر احد پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اسے ایسا ہونا ہی چاہیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6942. قیس نے بیان کیا ان سے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال زار بیان کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے سائے میں اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے عرض کیا کیوں نہیں آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے اور اللہ سے دعا کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے بہت سے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا جاتا اور گڑھا کھود کر اس میں انہیں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا تھا اور ان کے سر پر رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے اور لوہے کے کنگھے ان کے گوشت اور ہڈیوں میں دھسا دیے جاتے. لیکن یہ آزمائشیں بھی انہیں اپنے دین سے نہیں روک سکتی تھیں. اللہ کی قسم اس اسلام کا کام مکمل ہوگا اور ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور بکریوں پر سوا بھیڑیے کے خوف کے اور کسی لوٹ وغیرہ کا کوئی ڈر نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو. صحیح بخاری حدیث نمبر 6943. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم مسجد میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کے پاس چلو. ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جب ہم بیت المدارس کے پاس پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اے قوم یہود اسلام لاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے. یہودیوں نے کہا ابو القاسم آپ نے پہنچا دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی یہی مقصد ہے. پھر آپ نے دوبارہ یہی فرمایا اور یہودیوں نے کہا ابو القاسم آپ نے پہنچا دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہی فرمایا اور پھر فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں تمہیں جلا وطن کرتا ہوں. پس تم میں سے جس کے پاس مال ہو اسے چاہیے کہ جلا وطن ہونے سے پہلے اسے بیچ دے، ورنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6944.
امام مالک نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے یزید بن حارثہ انصاری کے 2 صاحبزادوں عبد الرحمن اور مجمع نے، اور ان سے خنسہ بنت خزام انصاریہ نے کہ ان کے والد نے ان کی شادی کر دی۔ ان کی ایک شادی اس سے پہلے ہو چکی تھی اور اب بیوہ تھیں۔ اس نکاح کو انہوں نے ناپسند کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر دی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6945۔ سفیان نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے ابو عمرہ نے جن کا نام ذکوان ہے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں سے ان کے نکاح کے سلسلے میں اجازت لی جائے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا لیکن کنواری لڑکی سے اگر اجازت لی جائے گی تو وہ شرم کی وجہ سے چپ سادھ لے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6946۔ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے، اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک انصاری صحابی نے کسی غلام کو مدبر بنایا اور ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو دریافت فرمایا اسے مجھ سے کون خریدے گا؟ چنانچہ نعیم بن نحام رضی اللہ عنہ نے 800 درہم میں خرید لیا۔ بیان کیا کہ پھر میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ وہ ایک قبطی غلام تھا اور پہلے ہی سال مر گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6947۔ عطا ابو الحسن سوائی نے بیان کیا اور میرا یہی خیال ہے کہ انہوں نے یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کی۔ سورہ مائدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، بیان کیا کہ جب کوئی شخص زمانہ جاہلیت میں مر جاتا تو اس کے وارث اس کی عورت کے حقدار بنتے۔ اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا اور اگر چاہتا تو شادی نہ کرتا۔ اس طرح مرنے والے کے وارث اس عورت پر عورت کے وارثوں سے زیادہ حق رکھتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بیوہ عورت عدت گزارنے کے بعد مختار ہے، وہ جس سے چاہے شادی کرے، اس پر زبردستی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6948۔ صفیہ بنت ابی عبید نے خبر دی کہ حکومت کے غلاموں میں سے ایک نے حصہ خمس کی ایک باندی سے صحبت کر لی اور اس کے ساتھ زبردستی کر کے اس کی بکارت توڑ دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غلام پر حد جاری کرائی اور اسے شہر بدر بھی کر دیا، لیکن باندی پر حد نہیں جاری کی کیونکہ غلام نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ ظاہری نے ایسی کنواری باندی کے متعلق کہا جس کے ساتھ کسی آزاد نے ہم بستری کر لی ہو کہ حاکم کنواری باندی میں اس کی وجہ سے اس شخص سے اتنے دام بھر لے جتنے بکارت جاتے رہنے کی وجہ سے اس کے دام کم ہو گئے ہیں، اور اس کو کوڑے بھی لگائے۔ اگر آزاد مرد طیبہ لونڈی سے زنا کرے تب خریدے۔ اماموں نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ اس کو کچھ مالی تاوان دینا پڑے گا، بلکہ صرف حد لگائی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6949۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کی تو ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالموں میں سے ایک ظالم رہتا تھا۔ اس ظالم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجیں۔ آپ نے سارہ کو اس کے پاس بھیج دیا۔ وہ ظالم ان کے پاس آیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو مجھ پر کافر کو نہ مسلط کر۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کمبخت بادشاہ اچانک خراٹے لینے اور گر کر پاؤں ہلانے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6950۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6951۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو،
خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6952۔